ایک عورت کی کہانی ہے جس کے 2 بچے ہوتے ہیں اور شوہر ہوتا ہے۔ بیٹی شادی شدہ ہوتی ہے اور بیٹا کنوارا۔ اس عورت کا شوہر دوسری شادی کر لیتا ہے۔ جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے تو اس پر قیامت برپا ہوتی ہے۔ یہ خبر سن کر وہ بہت ناخوش ہوتی ہے اور وہ اپنی سوتن سے بہت زیادہ حسد کرنے لگتی ہے، کیونکہ یہ عورت ایک اسکول ٹیچر ہے۔ اسکول جاتی ہے تو یہ اپنی ایک کولیگ سے ڈسکس کرتی ہے کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے اور میں اس بات سے بالکل ناخوش ہوں۔ اس وقت تو بس اتنی ہی بات ہوتی ہے۔ کچھ ہی عرصے میں عورت کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے سوتن کو اولاد کی خوشی دینی ہے۔ یہ بات تو اس کو بالکل برداشت ہی نہیں ہوتی اور وہ اپنی کولیگ سے مشورہ کرتی ہے کہ میں کیسے اس بچے سے جان چھڑوا سکتی ہوں اور اس عورت سے بھی۔ کولیگ اس کو مشورہ دیتی ہے کہ تم کالا جادو کرواؤ اور ہمیشہ کے لیے اس کو بانجھ کروا دو۔ حسد کی آگ میں عورت بالکل سوچنے سمجھنے سے فارغ ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ اپنی کولیگ کی بات پر عمل کرتی ہے۔ وہ جاتی ہے اور جادو ٹونا کروا کر آ جاتی ہے اور کچھ ہی دنوں میں اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اب اس کی سوتن کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ سب کرنے کے بعد بھی عورت کو سکون نہیں ملا اور اس نے دوبارہ کالا جادو کروایا، صرف اس لیے کہ اس کی سوتن کو طلاق ہو جائے۔ عورت نے سوتن کے لیے نہ صرف کالا جادو کروایا بلکہ رشتہ داروں میں اس کو بدچلن بھی مشہور کر دیا۔ جیسے ہی یہ بات شوہر تک پہنچی تو اس نے دوسری بیوی کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا۔ چند ہی دنوں میں شوہر نے سوتن کو طلاق دے دی۔ اب اس عورت کو لگ رہا تھا کہ یہ جنگ جیت گئی ہے، لیکن کہانی کچھ اور ہی نکلی۔ سوتن کی طلاق کے کچھ ماہ بعد ہی اس کی بیٹی کو بھی طلاق ہو جاتی ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ماں کے گھر آ جاتی ہے۔ وہ پتہ ہے طلاق کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ طلاق کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی بانجھ پن کا شکار ہو چکی ہوتی ہے۔ نہ صرف اس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی بلکہ وہ بیٹا جس نے ماں کا سہارا بننا تھا وہ دوستوں کے ساتھ نشے کا عادی ہو گیا اور اس نے اپنی جوانی کو اور اپنی زندگی دونوں کو برباد کر دی۔ ماں کے 2 ہی بچے تھے اور دونوں برباد ہو چکے تھے اس کی اپنی آنکھوں کے سامنے۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ ایک بہت معزز ٹیچر مشہور تھی۔ لیکن وقت ایسا بدلا کہ اسکول انتظامیہ کی طرف سے اس عورت پر غلط الزامات لگائے گئے۔ انہی غلط الزامات کی وجہ سے پرنسپل صاحب نے ہمیشہ کے لیے ان کو جاب سے نکال دیا۔ پورے اسکول اسٹاف کے سامنے وہ عورت روتی دھوتی ہوئی اپنا سارا سامان لے کر اسکول سے نکلی۔ اب ان کا گھر پوری طرح سے تباہ ہو چکا تھا۔ وہ غلط الزامات کی بنا پر جاب سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ بیٹی طلاق کا دھبا لے کر گھر بیٹھی تھی اور رہا بیٹا تو وہ نشے کا عادی ہو چکا تھا۔ اس عورت نے جیسے سوتن کی پوری زندگی تباہ کی، بالکل اسی طرح اس کا اپنا پورا گھر برباد ہو گیا۔